من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترکتو، ترک فعل سے ترکتو، تو میں نے چھوڑ دیا. ترکتو فیکم، تم میں، جار مجرور متعلق فعل، ترکتو فعل با فاعل اور فیکم جار مجرور متعلق فعل. ترکتو فیکم امرینی، امرینی ساؤنڈ عینی کی ساؤنڈ ہے، اور عینی کی ساؤنڈ کس کی ہوتی ہے؟ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو نصب یا جر، لیکن اب چونکہ آپ جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں اور جملہ فعلیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترکت فیکم امرینی، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں. لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اب یہ دیکھیں ترجمہ ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھیں گے آگے کہ ہرگز نہیں کا مفہوم اور پھر مستقبل میں کیسے اس کو ظاہر کیا جائے گا، تو حدیث کا یہ حصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو بہرحال حدیث مکمل کر لیتے ہیں. لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو اہم چیزیں کیا ہیں؟ پھر آپ نے ان کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبیہ، اور اس کے نبی کا طریقہ، اس کے نبی کی سنت. واقعی حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولہ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے جو ہے بتا دیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں تو ہمارے گمراہ ہونے کے بالکل چانسز نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء، فعل اور فاعل. فاعل کی دو صورتیں، اسم ضمیر یا اسم ظاہر، اور جب فاعل اسم ضمیر ہو تو گردان کی طرف رخ کریں گے، اور اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو گردان میں سے سیغہ نمبر 1 یا سیغہ نمبر 4 کا انتخاب کریں گے اور پھر فاعل کو آگے حالت رفع میں شو کر دیں گے. متعدی جو افعال ہیں ان کے لیے مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے، اور مفعول جو ہے وہ بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے، وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. مفعول حالت نصب میں آتا ہے، اسم ظاہر ہوگا تو اسم کی حالت نصب استعمال کریں گے، اور اگر اسم ضمیر کے طور پر آئے گا تو ہم حالت نصب اور جر والا جو ضمائر کا چارٹ ہے اس کی مدد لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اپنے مفعول کو مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زائد مفعول آتے ہیں، اس پہ بھی کل بات ہو چکی. پھر جملہ فعلیہ میں ایک جزء کا ہم نے کل اضافہ کیا تھا اور وہ تھا متعلق فعل. اور متعلق فعل جیسے کہ آج کی حدیث میں بھی آپ کے سامنے آیا، وہ آپ کا جار مجرور یعنی مرکب جاری ہی تھا. تو جملہ فعلیہ کے یہ چند اجزاء جو ہم نے ابھی تک مکمل کر لی ہیں، ان کو
پکا کرنے کے بعد اب ایک سٹیپ ہم مزید آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک اور اہم کام جو ہے جملہ فعلیہ میں کریں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم فاعل اور مفعول کو اب ایز اے مرکب استعمال کریں گے، یعنی کسی نہ کسی مرکب کو، مرکب ناقص کو ہم بطور فاعل یا بطور مفعول لے کر آئیں گے۔ تو پہلے جو اگلی بات ہم نے متعلق فعل سے آگے لے کے جو شروع کرنی ہے، پہلے اس کو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹو گیو، ہاں جس کے کیا معنی ہے؟ دینا۔ اور جب میں کہتا ہوں ٹو گیو اپ، تو اب اس کے کیا معنی ہوں گے؟ چھوڑ دینا۔ آپ حیران مت ہوئیے، یہ انگلش کا پیریڈ نہیں شروع ہوا، بلکہ انگریزی یعنی سیکھی زبان کی مدد سے ہی ہم اب اس کو استعمال کرتے ہوئے عربی میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا ورب تھا ٹو گیو، جس کے بنیادی معنی تھے دینا، لیکن آپ نے جب ٹو گیو کے ساتھ اب ایک لفظ ایڈ کیا، اب اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آپ کی پریپوزیشن ہے، تو اس دینا کے معنی میں تبدیلی آ گئی۔ جو فعل کے معنی تھے ٹو گیو کے، اس کے معنی میں تبدیلی آ گئی، یعنی اس فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والی چیز کون سی ہے؟ یہ پریپوزیشن۔ کلیئر ہوگی نا؟ اسی طرح ایک ایگزامپل آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹو لک، آپ کہتے ہیں دیکھنا۔ اگر میں کہوں ٹو لک فار، ہاں جی، اب کیا معنی کریں گے اس کے؟ تلاش کرنا۔ اگر میں کہوں آپ سے ٹو لک آفٹر، تو اب اس کے معنی کیا ہوگے؟ دیکھ بھال کرنا۔ اگر میں آپ سے کہوں ٹو لک انٹو، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ غور کرنا۔ اب دیکھیں، ورب آپ کا ٹو لک تھا، اس کے معنی میں جو چینجز آئی ہیں وہ کن الفاظ کی وجہ سے آئی ہیں؟ یہ فار، آفٹر، انٹو وغیرہ سے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پریپوزیشن سے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے جملہ فعلیہ میں پریپوزیشنز کا استعمال۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ پریپوزیشنز جو ہیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اب لیکن چونکہ اردو ہماری اپنی زبان ہے، اس لیے ہمیں کبھی غور کرنے کی، آپ کہہ لیں کہ فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم غور کر کے ان پریپوزیشنز کو جو ہے سامنے رکھیں۔ مثلا میں ایک دو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر عربی کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، آپ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ پہلے اگر آپ سمپل اٹھانا کو لیں تو اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، اس کے ساتھ جب آپ ہاتھ لگا دیتے ہیں تو ایک مفہوم اور بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہاتھ اٹھانا کے مفہوم میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اب ہاتھ اٹھانا کے کیا معنی ہوں گے جی؟ دعا مانگنا۔ زید نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، اب ہاتھ اٹھانے کے معنی کیا ہے؟ مارنا۔ ٹھیک، میں کہتا ہوں کہ زید اپنے بیٹے سے ہاتھ اٹھا چکا ہے، اسے چھوڑ دیا۔ پھر میں کہتا ہوں سب نے زید کی تائید میں ہاتھ اٹھائے، اب ہاتھ اٹھانا کیا معنی ہے؟ اسے ووٹ دیا۔ اب دیکھیں، ہاتھ اٹھانا ہمارے پاس لفظ تھا، ایک آپ کہہ لیں کہ مرکب تھا،
اس میں چینجز کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کی طرف، پر، سے، میں، یہ کیا ہے؟ یہ پریپوزیشنز ہے، پریپوزیشنز ہی ہے نا، میں، ان، سے، فرام، پر، آن یا ایٹ، اور کی طرف ٹو یا ٹوورڈز، ایسے ہی ہے نا. تو اردو میں پریپوزیشنز ہیں، انگریزی میں تو ہے ہی ہیں، اردو میں بھی پریپوزیشنز ہیں. تو جب ایک زبان میں پریپوزیشنز ہیں تو ظاہر بات ہے دوسری زبان میں بھی پریپوزیشنز ہوں گی. تو اردو اور انگریزی کی پریپوزیشنز آپ کے سامنے آ گئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عربی میں پریپوزیشنز کا استعمال، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اس حوالے سے ایک بات جو اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو پریپوزیشنز ہیں ان کا استعمال یہ کسی قاعدے کلیے کے تحت ہوتا ہے، یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. کوئی قاعدہ کلیئر نہیں ہے نا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے. بس آپ کو یہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ اس ورب کے ساتھ یہ پریپوزیشن استعمال ہوگی تو اس کے یہ معنی ہوں گے. ٹھیک، اس میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یعنی یہ آپ کا مطالعہ جو بڑھتا ہے تو آپ کے علم میں آتا ہے، یا پھر آپ ڈکشنری کی مدد لیتے ہیں اور ڈکشنری آپ کو بتاتی ہے کہ اس ورب کے ساتھ یہ والی پریپوزیشن لگے گی تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. یہ زبان دانی ہے. تو اسی حوالے سے میں آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں کہ عربی میں آپ کہیں گے تو بہت مشکل ٹاپک ہے، لیکن انگریزی میں جب آپ یاد کرتے رہے ہیں اور نمبر لیتے رہے اور اکثر انہی میں مار کھاتے رہے، تو اسی طرح ظاہر بات ہے ایک مشکل ٹاپک ہے، لیکن میرے نزدیک عربی زبان کا سب سے خوبصورت اور دلچسپ ترین ٹاپک ہے. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے پریپوزیشن کے ساتھ. تو الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان میں دیکھیں گے کہ پریپوزیشنز کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور پریپوزیشن کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے صلہ. تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا جملہ فعلیہ میں صلے کا استعمال. دو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ ایک تو پریپوزیشن کی وجہ سے فعل کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، کلیئر ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ وہ پریپوزیشنز کیا ہیں، وہ آپ کے یہ پر، سے، میں، یہ آپ کو یاد ہے ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، وہ یہ مفہوم ادا کر رہے تھے. تو پریپوزیشنز کے لیے آپ حروف جارہ عربی زبان میں کے جو ہیں وہ استعمال کریں گے، کلیئر ہوگی. اب چند ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ تمام افعال کے ساتھ پریپوزیشن کا استعمال ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی جو ہم آپ آگے چلتے جائیں گے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اس فعل کے ساتھ یہ پریپوزیشن لگتی ہے تو اس کے یہ معنی ہو جاتے ہیں. ذہبہ کے کیا معنی ہے جی؟ ذہبہ کے معنی ہے جانا، ٹھیک ہے، یعنی مصدری معنی ہے جانا. ویسے ذہبہ کے معنی ہے وہ گیا. ذہبہ کے ساتھ جب با کی پریپوزیشن آتی ہے، ذہبہ کے ساتھ جب با کی پریپوزیشن آتی ہے، بالکل اس طرح دیکھیں آپ کہ ٹو گیو کے معنی ہے دینا، اور ٹو گیو کے ساتھ جب اب ایز اے پریپوزیشن آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں ترک کر دینا، چھوڑ دینا. تو ذہبہ کے معنی ہے جانا، لیکن ذہبہ کے ساتھ جب با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی بن جاتے ہیں لے جانا. اب دیکھیں دونوں معنی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ذہبہ جانا اور ذہبہ بھی لے جانا. یعنی ذہبہ آپ کا ایک انٹرانسٹیو ورب تھا، فعل لازم تھا، ٹھیک، لیکن جب آپ نے اس کا پریپوزیشن با کو استعمال کیا تو وہ آپ کا ٹرانسٹیو ورب ہو گیا. تو یعنی یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا اچھا کسی انٹرانسٹیو ورب کو ٹرانسٹیو کرنے کے لیے پریپوزیشن استعمال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی چند افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے وہ پریپوزیشن کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں، وہ مفہوم ہی ان میں جو تبدیلی آتی ہے وہ پریپوزیشن کے ذریعے سے ہی آتی ہے. تو اب ساتھ ساتھ ایگزامپل بھی کرتے رہیں. دیکھیے قرآن مجید میں ہے ذہب اللہ. اب کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ اللہ گیا؟ نہیں، یعنی ابھی تک اس کے حوالے سے ترجمہ یہی بنتا ہے نا ذہب اللہ، اللہ گیا. لیکن آپ دیکھیں گے آگے الفاظ ہیں بی نورہم، ذہب اللہ بنورہم. جی اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ ان کی روشنی لے گیا.
اللہ نے ان کی روشنی کو جو ہے وہ سلب کر دیا، ہو گیا نا. اور یہ دیکھیے پریپوزیشن کس کے ساتھ لگ رہی ہے؟ اس مفعول کے ساتھ لگ رہی ہے. نہیں فعل کے ساتھ نہیں، مفعول کے ساتھ لگے گی نا. یعنی دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں، پلیز لک انٹو دا میٹر، لک انٹو دا میٹر. اب آبجیکٹ سے پہلے لگا رہے ہیں نا، تو آبجیکٹ سے پہلے لگے گی. اور ظاہر بات ہے حروف جارہ، اور حروف جارہ کا اپنا ایک کام ہے کہ یہ اسم سے پہلے آ کے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو اگر یہ با نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ مفعول کے طور پہ آتا تو یہ بنتا نورہم، ان کا نور، ان کی روشنی. لیکن با کی وجہ سے یہ جو ہے نورہم جر میں چلا گیا، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا. اچھا اب ایسے جملوں کا انالیسس آپ کس طرح کریں گے؟ ذہب فعل، اللہ فاعل، با جار، نورہم مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار اور مجرور مل کے، اور جار اور مجرور مل کے ہم یہ پہلے ہی کل کر چکے ہیں کہ متعلق فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے فعل کے متعلق کر دیں، جو سمپل آسان طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نورہم جو ہے یہ یہاں پر جر میں ہے، لیکن چونکہ یہ اس کا مفعول ہے، مفعول ہے، لہذا یہ محلن، محل کے اعتبار سے منصوب ہے. یعنی ظاہراً یہ ظاہر میں تو مجرور ہے، ظاہراً مجرور ہے، لیکن یہ محل کے اعتبار سے جو ہے منصوب ہے. تو اس لیے میں نے بتایا نا یہ تھوڑا ذرا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے سمپلی وہ جو مجرور کا ہم نے کل کنسیپٹ پکا کیا ہے کہ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں فعل کے، تو آپ اسے سمپلی متعلق کر لیں، وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو آگے جائیں گے تو یہ بات پکی ہو جائے گی. ایک فعل اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نزلہ کے کیا معنی ہے جی؟ نزلہ نازل ہونا، نازل ہونا مین اترنا. ٹھیک ہے، تو اس کے مصدری معنی ہے اترنا. اچھا نزلہ کے ساتھ جب با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اب یہ دوسری ایگزامپل بھی با پریپوزیشن کی آگئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریپوزیشن صرف با کی استعمال ہوگی. بس ایگزامپل دوسری آپ کے سامنے با کی آگئی ہے. تو نزلہ بھی جب آئے گا تو اس کے معنی اترنا نہیں ہوں گے، اب ہوں گے اتارنا. اب دیکھیں اترنا ایک انٹرانزٹیو ورب تھا، پھر لازم تھا. یعنی میں کہتا ہوں کہ میں گاڑی سے اترا، ٹھیک ہے، میں نے زید کو گاڑی سے اتارا. تو ظاہر بات ہے اب اتارنے کے لیے مجھے نزلہ کے ساتھ باقی پریپوزیشن جو استعمال کرنی پڑے. ایگزامپل سامنے رکھتا ہوں. نزلہ وہ اترا، الروح الامین، الروح الامین کس کا لگا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا. تو کیا کہیں گے؟ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اترے. لیکن اگر میں کہوں نزل بہی، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اتارا، یعنی نازل کیا. اور ہا کی ضمیر جو ہے کس طرف جا رہی ہے؟ قرآن مجید کی، یعنی قرآن مجید کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل کیا. تو نزل بہ الروح الامین. تو یہ جو معنی میں فرق آپ دیکھیں گے وہ پریپوزیشن کی وجہ سے آ رہا ہے. ختمہ کے کیا معنی ہے جی؟ ختمہ، ختم القرآن. ختم القرآن کیا ہوتا ہے؟ مہر لگاتے ہیں قرآن کو، ختم کرنا. ختمہ کے سمپل معنی کیا ہے؟ ختم کرنا، مکمل کرنا. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ مہر لگانا والا کہہ رہے ہیں نا، وہ خالی ختمہ کے معنی نہیں ہے، بلکہ ختمہ کے ساتھ آپ الا کی پریپوزیشن استعمال کریں گے. تو اب اس کے معنی بنیں گے
मोहर लगाना। ठीक है, तो मजीद देखें डिक्शनरी आपको मजीद कंफर्म करेगी कि खतमा के माना भी मोहर लगाना हो सकते हैं, ये डिक्शनरी फिर आपको बताएगी। प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो तो भी ये माना होते हैं, और बगैर प्रेपोजिशन के इस्तेमाल हो तो भी ये माना होते हैं। ये चीजें डिटेल्स में ही आपको डिक्शनरी बताएगी, लेकिन खतमा के बुनियादी माना होते हैं खत्म करना, आप खत्मुल कुरान की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर खतमा अला, इसके फिर माना जो है वो अला की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसके माना बन जाते हैं मोहर लगाना। तो आप देखिए कुरान मजीद में देखते हैं, खतम अल्लाहु, अल्लाह ने खत्म कर दिया। ठीक है, अला, अब अला की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी, लिहाजा अब जो इसके माना है वो आप करेंगे मोहर लगाना के खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों को सील कर दिया, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। व अला समइहिम, देखिए साथ उसे जोड़े, और उनकी समात पर, तो खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। फिर आगे एक आपको वक्त मिलेगा, फिर आएगा व अला अबसारिहिम गिशावतुन। अब ये पूरा जुमला अलग से है, व अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों पर एक पर्दा है, यानी अला अबसारिहिम को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे आप कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनकी समात पे मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर मोहर लगा दी। फिर वो गिशावतुन जो है वो खाली रहेगा, उस खाली को नहीं आप, यही तो चीजें, ये वक्फ आपको छोटे छोटे नजर आते हैं ना, वो सब में आप देखेंगे तो वहां से पता चलेगा अच्छा अच्छा ये जो वक्फ लगे हैं ये उस मफहूम को बयान करने के लिए जो है वक्फ लगाए हैं, यानी खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, इसके बाद आपको एक वक्फ नजर आएगा और फिर आगे होगा व अला अबसारिहिम गिशावतुन, फिर वक्फ होगा वलहुम अज़ाबुन अजीम। ठीक है, और उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। अमारा के क्या माना होते हैं जी? हुक्म देना। अमारा के माने उसने हुक्म दिया। मैं कहता हूं अमारा रब्बी, मेरे रब ने हुक्म दिया, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। जी, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। हाँ जी बताएं, अब मफूल की जरूरत है ना, मफूल लगाएं। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, अब सिर्फ मफूल चाहिए यहां पर। अमरा नी, अमरा नी, उसने मुझे हुक्म दिया। अब उसको मैं जाहिर कर रहा हूं रब्बी, अमरानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। अच्छा, अब ये हमारा ऐसा फेल है जो एक मफूल पे बात पूरी नहीं कर रहा, ये दो मफूल चाहता है। यहां पर देखें भी बात पूरी है, क्या हुक्म दिया भाई, किस चीज का हुक्म दिया। अब वो जिस चीज का हुक्म दिया जाएगा वो प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होगा, यानी वो दूसरा मफूल है ना। एक तो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, मैं पहला मफूल हूं, और किस चीज का हुक्म दिया ये दूसरा मफूल है। अब वो जो दूसरा मफूल है वो प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, बाकी प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होगा अमरानी रब्बी बिस्सलाती, मेरे रब ने मुझे नमाज का हुक्म दिया। अब देखें, ये मैंने आपको उस वक्त जब हुरूफ जारा पढ़ाए थे तो बताया था कि इन हुरूफ जारा का अपना एक मफहूम है, अपने एक इनके माना है, लेकिन जब आप इनको अपने असल माना में इस्तेमाल होता ना पाए तो फिर आप समझेंगे कि ये प्रेपोजिशन है। अब देखें ना, बा के माना हमने क्या किए थे के साथ, तो अब इसका आप लफ्जी तर्जुमा वही करना चाहें तो बताएं, तर्जुमा बनेगा कोई कि अमरा नी रब्बी, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया बिस्सलाती, नमाज के साथ, मफूल नहीं बना। तो असल में ये बा जो है ये उस मफूल पे, दूसरे मफूल पे लगता है जिस चीज का हुक्म दिया जाए। इसी तरह आप देखते हैं, आप अक्सर वो जुमला सुनते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली, ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है। तो जिस चीज का हुक्म दिया जाए वो बाकी प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल
کلیئر ہو گیا جی. اس کے بعد دیکھیں ایک ورب ہے, آگے پڑھیں گے آپ, تابا. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے لا رہا ہوں. دیکھیں ہمارا میں آپ کے پاس 3 حروف ہیں اور تینوں حروف جو ہیں وہ حرکت کے ساتھ ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی جب آپ آگے جائیں گے تو ایک ورب آپ کے سامنے آئے گا تابا, ایک ورب آپ کے سامنے آئے گا کالا. تو ان میں بھی دیکھیں آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں, لیکن درمیان والا حرف جو ہے بغیر کسی حرکت کے ہے. تو اب وہ حرکت کہاں گئی, یہ کیا تبدیلی ہے, یہ کیسے ہے, یہ ابھی بہت سفر جو ہے ہم نے طے کرنا ہے. لیکن تابا کے بنیادی معنی ہوتے ہیں لوٹنا, رجوع کرنا. ٹھیک ہے, تابا. تابا جو ہے یہ 2 پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, الا, اور یہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح آپ کے سامنے آیا تھا نا ٹو لک, فور کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے, آفٹر کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے, انٹو کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے, مختلف پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, مختلف معنی دے رہا ہے. تو تابا کا ورب اگر الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا, یعنی بندے کا توبہ کرنا. ٹھیک ہے, توبو اللہ, اللہ سے معافی مانگو, اللہ کی طرف رجوع کرو. تو تابا جب الا کے ساتھ آئے گا تو بندے کا اللہ کی طرف لوٹنا, اور جب تابا کا فعل الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس وقت مانا ہوں گے اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا, یعنی اللہ کا بندے کی توبہ کو قبول کر لے. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں الا اور الا کی پریپوزیشن کے ساتھ فرق پڑ رہا ہے. بنیادی معنی وہی لوٹنا کے ہی ہے, یعنی بندے نے گناہ کیا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, اس نے معافی مانگی, رجوع کیا, ٹھیک ہے, وہ واپس اللہ کی طرف آیا. اب اللہ نے جب اسے معاف کر دیا تو اللہ بھی تو اس کی طرف, اللہ نے اس کی طرف توجہ کی, اللہ اس کی طرف متوجہ ہوا, اللہ اس کی طرف, اللہ نے اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا, آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس وقت پھر الا کی پریپوزیشن جو ہے استعمال ہو. تو یہ آپ کو پریپوزیشنز جو ہیں یہ بتائیں گی کہ یہ فعل اب کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک فعل اور ہے, راغبہ. راغبہ کے معنی ہوتے ہیں خواہش مند ہونا. ٹھیک, راغبہ جب ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں اعراض کرنا. اب دیکھیں بالکل ہی معنی بدل گئے. راغبہ کے معنی ہے خواہش مند ہونا, آرزو کرنا, لیکن راغبہ ان کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے, اعراض کرنا, منہ موڑنا. تو حدیث وہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ من رغب عن سنتی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا, جس نے میری سنت سے منہ موڑا, فلیس منی, تو وہ مجھ میں سے نہیں, یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, تو راغبہ کے ساتھ ان کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ اب جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹوٹلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو بتانے پر, آپ کا مطالعہ. اب یہ چند بات آپ کے اگر ذہن میں آ گئے, بیٹھ گئے ہیں, تو اب آپ ان کو نوٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے چلیں گے آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ ورب جو ہے اس پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. یعنی آپ کا مطالعہ اور ڈکشنری جو ہے آپ کی مددگار ثابت ہوگی. ایک بات جو اگلی میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس جملے کو دیکھ لیں, ہمارا ربی, ہمارا فعل اور ربی کیا ہے, فاعل. فاعل ہے نا, میرے رب نے حکم دیا, یہی ترجمہ کیا نا آپ نے.
لیکن جو ربی ہے یہ سنگل ورڈ نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، بلکہ یہ مرکب ہے. کل تک ہم نے جتنی بھی ایگزامپلز کی تھی جملہ فعلیہ میں فاعل یا مفعول، وہ مفرد کی ایگزامپلز کی تھی. ہم نے کسی بھی مرکب کو فاعل یا مفعول کے طور پہ استعمال نہیں کیا. لیکن آج میں نے کچھ ایگزامپلز یہ آپ کو ایسی دی ہیں جس میں فاعل یا مفعول، جیسے ذہب اللہ بنورہم، وہاں پر مفعول تھا، وہ مرکب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. آپ نے کہا مضاف مضاف الیہ، بلکہ وہ مجرور بنایا. تو اب ہم ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں ہمارا جو فاعل ہے یا مفعول ہے وہ ہمیشہ مفرد نہیں ہوں گے، وہ مرکب کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مرکب کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. تو ٹاپک کی ہیڈنگ جو ہے وہ دے لے. اس پہ آج ہم یہ کریں گے کہ اپنے جو مرکبات ہیں ان کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وقت ملا تو جملوں میں استعمال کریں گے، ورنہ کل انشاءاللہ تعالیٰ جملے جو ہیں وہ مکمل کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اسم پڑھنا شروع کیا تھا تو ایک فارمولا ہمارے سامنے آیا تھا کہ مفرد اور مفرد جب ملتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ مرکب بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مرکب کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور ایک ہوتا ہے مرکب تام. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مرکب تام کو ہم نے کیا کہا تھا؟ جملہ. جو مرکب ناقص تھے آپ کے، ان کی ہم نے کتنی اقسام پڑھی؟ 4. پہلی قسم تھی ہماری مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی مرکب اشاری. آپ بھول گئے ترتیب، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے کس ترتیب سے آپ کو پڑھائے تھے. دوسری ترکیب پڑھی تھی مرکب ناقص کی، مرکب اشاری. تیسری پڑھی تھی مرکب اضافی، اور چوتھی پڑھی تھی مرکب جاری. اب یہ 4 مرکبات ناقصہ جو ہیں ہمارے جملہ فعلیہ میں استعمال ہوں گے. مرکب جاری کو ہم جملہ فعلیہ میں استعمال کر چکے ہیں، ہو چکا ہے نا؟ کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے؟ متعلق کے فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب رہ گئے مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی. یہ تینوں مرکبات آپ کے فاعل کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، مفعول کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ مرکب جاری ہمارا متعلق فعل بن چکا ہے، لیکن مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، یہ 3 مرکبات ناقصہ ہمارے جملہ فعلیہ میں فاعل کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مفعول کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن یہ استعمال کب ہوں گے؟ جب ہمیں یہ بنانے آئیں گے. مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے؟ مرکب اشاری کس سے کہتے ہیں؟ یہ بنتا کیسے ہے؟ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے اور اس کو عربی میں کنسٹرکٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ چیزیں ریپیٹ آپ کے سامنے ہوں گی، بار بار ریوائز ہوں گی، تو انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی. اب ذرا تازہ کر لیں، آج ہم انہیں تازہ ہی کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ انہیں جملوں میں استعمال کریں گے. تو مرکب توصیفی کس مرکب کو کہا جاتا ہے جی؟ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو. ٹھیک ہے، جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف. جس اسم کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے. عربی ترکیب میں اردو کی نسبت موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. تو مرکب توصیفی اصل میں موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے. اور مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے؟ اسم کے 4 پہلو، اعراب، جنس، عدد، وسعت، 4 پہلوؤں میں صفت موصوف کو فالو کرتی ہے، اس کے مطابق استعمال ہوتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ولدن، آپ کا موصوف ہے اور اس کی صفت لانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے صالحن.
ولد صالح، ایک نیک لڑکا. اگر آپ کا موصوف معرفہ ہو جاتا ہے الولد تو صفت بھی الصالح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کا موصوف مؤنث ہو جاتا ہے یعنی بنتن آ جاتا ہے تو صفت بھی مؤنث ہو جائے گی، صالحتن ہو جائے گی. اسی طرح آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور مرکب توصیفی میں اصل آپ کا موصوف ہوتا ہے، اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہے، صفت تو اسے فالو کر رہی ہے. اس کے بعد آئیں دوسرے مرکب شاری کی طرف، مرکب ناقص مرکب شاری کی طرف. مرکب شاری آپ کا ایسا مرکب ناقص ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو. بہت آسان ہے اس کو پہچاننا، یعنی اردو ترکیب اور عربی ترکیب سیم ہے، انگریزی ترکیب بھی اس کے ساتھ ہی ملا لیں. یعنی اشارہ، اس میں اشارہ پہلے آتا ہے اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ہم نے کہا تھا مشار الیہ، مشار الیہ وہ اس کے بعد میں آتا ہے. اور اس میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ہوتی ہے. ہم نے کہا تھا کہ اسماء اشارہ چونکہ سارے کے سارے معرفہ ہیں لہذا مشار الیہ کو بھی معرفہ ہونا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کسی اسم کی طرف اشارہ کر کے ہی آپ بولیں گے نا، تو قلم کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے ہاذل قلم، ہاذل قلم، یہ قلم. اشارہ اور مشار الیہ ہو گئے. تیسرے مرکب ناقص کی طرف آ جائیں، مرکب اضافی. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے. جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. عربی ترکیب اردو ترکیب کے برعکس مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. مضاف پر نہ تو آپ الف لام داخل کرتے ہیں اور نہ ہی تنوین آتی ہے، اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اور اعراب ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس میں تنوین آ رہی ہو اوریجنلی تو تنوین ہٹا دیں گے اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر سے نون ہٹا دیں گے. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں کتاب کا لفظ مضاف کے طور پہ لانا چاہتے ہیں تو الف لام بھی نہیں لائیں گے، تنوین بھی نہیں لائیں گے اور مضاف الیہ آپ کا ہمیشہ حالت جر میں کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب. کلیئر ہو گیا جی؟ مرکب اضافی بن گیا. چوتھا اور آخری مرکب ناقص مرکب جاری. مرکب جاری کس مرکب کو کہتے ہیں؟ وہ مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہو، یعنی جار مجرور، ان کا مرکب جو ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے. من البیتی، گھر سے. اب آپ کا یہ مرکب جاری تو جملہ فعلیہ میں متعلق ہو کر استعمال ہو چکا ہے. اب رہ گیا آپ کے مرکب توصیفی، مرکب شاری، مرکب اضافی. ان تینوں مرکبات کو میں نے آج ریوائز کر دیا آپ کے سامنے. آپ نے مزید ان پہ تھوڑی ورکنگ کرنی ہے، دیکھ کے آئیے گا تاکہ انہی مرکبات کو کل ہم فاعل کے طور پہ یا مفعول کے طور پہ استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ مرکب تام، یہ ایک پکچر آپ کے سامنے ہونی چاہیے ہر وقت. اور مرکب تام میں دیکھیں جملہ آ گیا ہمارا، اور جملے کی کتنی قسمیں؟ دو. کون کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اسمیہ ہم کر چکے ہیں، مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے، اور فعلیہ وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور تقریباً کر چکے ہیں. اور ہم اس پہ وقت اس لیے لگا رہے ہیں زیادہ کہ سارے کانسیپٹس میں آپ کو فعل ماضی پڑھاتے ہوئے دے رہا ہوں. جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے تو میں بالکل تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ صرف فعل چینج ہوگا، اس میں اور کچھ چینج نہیں ہوگا، باقی سارے رولز یہی ہوں گے. جملہ فعلیہ کے قواعد، فاعل مفعول کس حیثیت سے آئیں گے، سب چیزیں وہی ہوں گی، صرف فعل چینج ہو جائے گا. ماضی آپ نے پڑھ لیا، مضارع آپ پڑھ لیں گے تو ورب چینج ہوگا، تو ہم وہ ایک دن میں مضارع کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ جو آپ وقت لگا رہے ہیں سارے کانسیپٹس میں آپ کو ماضی کے ساتھ ہی یہاں پر دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے یہ کانسیپٹس جو ہیں یہاں پر کلیئر ہو جائے، پکے ہو جائیں اور آگے آپ کو مشکل پیش آئے. دیکھیں یہ تو میں نے سب کی بنیادی آپ کے لیے اعرابی حالت یہاں پر مینشن کی ہے، حالت رفع. موصوف ولد صالح، لیکن یہ نسب میں بھی جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ فاعل ہوگا تو رفع میں ہوگا, مفعول ہوگا تو نصب میں چلا جائے گا. حاضل قلم یہ رفع میں ہے لیکن یہ نصب میں بھی جا سکتا ہے, یہ جر میں بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا نصب میں جائے گا تو حاضل قلم بن جائے گا. پھر یہ مرکب اضافی جو ہے کتاب الولدی, یہ اس وقت رفع میں ہے کتاب, لیکن جب یہ نصب میں جائے گا تو کتابہ ہو جائے گا. تو مرکب توصیفی میں اصل موصوف ہے, مرکب اشاری میں اصل مشار الیہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہے, اور مرکب اضافی میں اصل مضاف ہے. ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جملے کریں گے, اور کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک حدیث گرامیٹیکلی پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا بورڈ پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا, لکھوں گا, آپ اس کے ایک ایک لفظ کو الحمدللہ سمجھ رہے ہوں گے, اس کا انالیسس کر رہے ہوں گے, اور پورے شعور کے ساتھ اسے انشاءاللہ تعالیٰ یاد بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.